پاکستان کے ایک پہاڑی علاقے میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل، نمازی اور دیندار تھے۔ گاؤں کے قریب ایک پرانی وادی تھی جسے لوگ سنسان وادی کہتے تھے۔ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں جانا سخت منع تھا۔ بزرگ کہا کرتے تھے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ یہ کوئی فرضی ادب مالائی بات نہ تھی، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جنات کا وجود برحق ہے۔ جنات کا ذکر قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے، اور خود حضرت محمد نے بھی جنات کے وجود کی خبر دی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں جیسے انسان۔ فرق صرف یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنے اور جنات آگ سے۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ حمزہ نہایت نیک، متجسس اور علم کا شوقین تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی مسجد میں امام صاحب سے دینی سوالات پوچھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے پوچھا، مولانا صاحب، کیا واقعی جنات موجود ہیں؟ اور اگر ہیں تو کیا وہ ہم انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ امام صاحب مسکرائے اور بولے، بیٹا، جنات کا وجود قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ ان میں بھی مسلمان ہوتے ہیں اور کافر بھی، کچھ نیک ہوتے ہیں اور کچھ شریر۔ حمزہ کے دل میں ایک عجیب سا اشتیاق پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر جنات واقعی موجود ہیں تو کیا وہ سنسان وادی میں رہتے ہوں گے؟ سنسان وادی کا سفر۔ ایک شام مغرب کے بعد حمزہ نے ہمت کی اور وادی کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی اور دل میں آیت الکرسی۔ اس کی والدہ نے ہمیشہ سکھایا تھا کہ جب بھی خوف ہو اللہ کا ذکر کرو۔ جیسے ہی وہ وادی کے قریب پہنچا، ہوا کا رخ بدل گیا۔ درختوں کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگیں۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے چل رہا ہو۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اچانک ایک بھاری مگر نرم آواز سنائی دی، اے انسان، ڈرو مت، ہم تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئے۔ حمزہ کے قدم رک گئے۔ اس نے آدیر الفادیر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ آواز پھر آئی، ہم جنات میں سے ہیں، تم نے اللہ کا کلام پڑھا اس لیے ہم تمہارے قریب آئے ہیں۔ حمزہ نے ہمت کر کے کہا، اگر تم مسلمان ہو تو سامنے آؤ۔ آواز میں سکون تھا، ہمیں تم نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ حمزہ حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، تمہاری عمر کتنی ہوتی ہے؟ جواب آیا، ہماری عمریں انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ بعض جنات سینکڑوں سال جیتے ہیں، بعض ہزار سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں، مگر آخرکار ہمیں بھی موت آتی ہے۔ ہم بھی اللہ کے سامنے حساب دیں گے۔ حمزہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ جنات کوئی ڈرونی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں جیسے انسان۔ ایک خطرناک حقیقت۔ اسی دوران اچانک فضا بدل گئی۔ ٹھنڈی ہوا کی جگہ ایک تیز اور گرم جھونکا آیا۔ وہی آواز قدرے سنجیدہ ہو گئی، اے نوجوان، یہاں ہر جن مسلمان نہیں، کچھ شریر بھی ہیں۔ وہ انسانوں کو باکاتی ہیں، وسوسے ڈالتے ہیں اور گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ حمزہ کو یوں لگا جیسے کوئی سایہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہو۔ اچانک ایک خوفناک قہقہا گونجا، انسان، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ آواز سخت اور خوفناک تھی۔ حمزہ نے فوراً سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی شروع کر دی۔ فضا میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا ہوا۔ خوفناک آواز چیخی اور خاموش ہو گئی۔ پہلی نرم آواز دوبارہ سنائی دی، یہ ایک شریر جن تھا۔ وہ لوگوں کو ڈراتا ہے اور گمراہ کرتا ہے۔ تم نے اللہ کی پناہ مانگی اس لیے وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکا۔ حمزہ کے دل میں یقین مزید مضبوط ہو گیا کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ جنات کی دنیا۔ مسلمان جن نے حمزہ کو بتایا، ہم بھی قبیلوں میں رہتے ہیں، ہمارے ہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، ہماری عمر لمبی ہوتی ہے، اس لیے ہم پرانے زمانوں کے واقعات یاد رکھتے ہیں۔ کچھ جنات نے نبی کریم کی تلاوت بھی سنی تھی اور ایمان لے آئے تھے۔ حمزہ نے پوچھا، کیا تم لوگ انسانوں سے دوستی کر سکتے ہو؟ جواب آیا، اصل دوستی صرف اللہ کے نیک بندوں سے ہوتی ہے۔
جو انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، مگر جو جادو شرک گناہوں میں پڑ جائے وہ شریر جنات کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حمزہ کو احساس ہوا کہ لوگ جو جادو ٹونے تعویذ گنڈوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ دراصل خود کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک سبق۔ اچانک فجر کا وقت قریب آنے لگا۔ اذان کی ہلکی سی آواز گاؤں سے سنائی دی۔ مسلمان جن نے کہا، اب تم واپس جاؤ، یاد رکھو انسان کاف